سب سے الگ اور سب سے انوکھی، سب سے الگ اور سب سے انوکھی وہ اس کی پہچان، سجا دو ہندوستان. أسمو وأجتاز السماء جلالا. RK مشاعرہ میڈیا. آئیے سلسلے کو آگے بڑھاؤں. آپ کے ایک اپنے محبوب شاعر کو آواز دی جائے. آپ کے نہیں پوری اردو دنیا کے اس محبوب شاعر سے اس وقت ملاقات کی جائے جس نے بہت کم وقت میں ہندوستان سے لے کر ہندوستان کے باہر خلیجی ممالک کو بھی اپنی شہرت کا پرچم لہرایا. ایک بہت ہی نرم اور نازک آواز، ایک بہت ہی شائستہ اور شگفتہ آواز، لکھنؤ کا حسن، اس کی چاشنی، اس کی شادابی، ان سب کو یکجا کرتے ہیں. اس کی سائشتگی سب کو یکجا کرتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں اکولا سے تشریف لانے والا ایک محترم نام جسے پوری دنیا نعیم فراز کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے. میں ان سے اس وقت گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازے. میں آپ بھرپور تالیوں میں استقبال کریں. آپ کے ہی نہیں، میرے ہی نہیں، پوری اردو دنیا کے محبوب شاعر نعیم فراز، آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر ایک بار بھرپور مجمع پوری تالیوں سے استقبال کریں. بہت شکریہ. محمد خان پٹھان صاحب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب کے حوالے سے میری یہاں پر حاضری. حاضرین محترم، سب سے پہلے کیا کہنا غزل کے کچھ شعر پڑھنے سے پہلے میں مبارکباد ناندیڑ والوں کو دینا چاہوں گا کہ ماجد دیوبندی صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ ہندوستان میں ہم جہاں جہاں مشاعرے پڑھتے ہیں تو سیاسی مشاعروں کے اکثر جو پوسٹر ہوتے ہیں وہ ہندی اور انگلش میں نظر آتے ہیں، مگر قابل مبارکباد ہے آپ لوگ کہ آج آپ کے اس مشاعرے کا پوسٹر اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اردو سے محبت کرنے والے، اردو سے محبت کرنے والے. یقیناً یقیناً. کیونکہ کسی مفکر نے کہا ہے دوستو، اگر تم کسی قوم، کسی سماج کو ختم کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلی اس کی زبان کو ختم کر دو، تو قوم خود بخود ختم ہو جائے گی. اور آپ حفاظت کر رہے ہیں. میں درس و تدریس سے وابستہ ہوں، اس ڈائس سے بہت ہی چھوٹا سا معمولی شاعر ہوں. امید کرتا ہوں کچھ شعر میرے آپ تک پہنچیں گے اور آپ اپنی دعاؤں سے نوازیں گے. مشاعرہ دراصل سنجیدگی کی علامت نہیں ہے، مشاعرہ دیوانگی چاہتا ہے. یہاں سے جو بھی شعر کہا جائے اگر آپ کے دل تک اور وہ آپ کے احساسات کی ترجمانی کرتا ہو تو آپ کی تائید ہونی چاہیے تاکہ یہاں سے پڑھنے والے کا حوصلہ بڑھے. اسی امید کے ساتھ ایک مطلع سے اپنی بات شروع کرتا ہوں اور آپ کی سماعتوں کا امتحان. مطلع یوں عرض کیا ہے: جنہیں ہے فکر عقبہ زر کی وہ خواہش نہیں کرتے. کیا کہنے. ہر شخص کی شرکت چاہتا ہوں. ادھر والے بڑے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے نوجوان دوست مشاعرے کو آپ لوگ زندہ رکھے ہوئے ہیں. آپ کی بھی ذمہ داری ہے آپ شریک ہو جائیں، کیونکہ آپ کو بہت بڑی شاعری سننی ہے. یہاں پر ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب ہے، سفیان قاضی صاحب ہے، الطاف ضیاء شعور آشنا صاحب. کہ جنہیں ہے فکر عقبہ زر کی وہ خواہش نہیں کرتے، پھٹے کپڑوں میں خوش رہتے ہیں، زیبائش نہیں کرتے. کیا کہنے. واہ واہ واہ. پھٹے کپڑوں میں خوش رہتے ہیں، زیبائش نہیں کرتے. جنہوں نے باپ کو لڑتے صدا غربت سے دیکھا ہو، وہ بچے تو کھلونوں کی بھی فرمائش نہیں کرتے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. بس اسی طرح کی بیداری اب بھی زندگی انہوں نے دی. پتہ نہیں آپ کسی پارٹی کو لے کر بیٹھے ہیں تو ایسا نہ کرے. محبتوں کے حوالے سے اس محفل کو سجایا گیا ہے. آپ مشاعرے کو مشاعرہ بنائیے کہ جنہیں ہے فکر عقبہ زر کی وہ خواہش نہیں کرتے، پھٹے کپڑوں میں خوش رہتے ہیں، زیبائش نہیں کرتے. کیا کہنے. جنہوں نے باپ کو لڑتے صدا غربت سے دیکھا ہو، وہ بچے تو کھلونوں کی بھی فرمائش نہیں کرتے. کیا کہنے. مطلب یہ شعر اور سنیں کہ مٹی سے بنائے ہوئے وہ کچے گھڑے ہیں. مٹی سے بنائے ہوئے وہ کچے گھڑے ہیں جو خود کو سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی بڑے ہیں. کیا کہنے. واہ واہ. جو خود کو سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی بڑے ہیں. فرعون کی
شداد کی تاریخ پڑھے وہ جو لوگ تکبر کے مینارے پہ کھڑے ہیں. کیا کہنے، واہ واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ 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 واہ. بہت شکریہ. کہ فرعون کی شداد کی تاریخ پڑھے وہ جو لوگ تکبر کے مینارے پہ کھڑے ہیں. ناندیڑ والوں، کل تک جو ہوا کرتے تھے دریاؤں کے مالک. کیا کہنے، کل تک جو ہوا کرتے تھے دریاؤں کے مالک. واہ واہ واہ. قطروں کو ترستے ہوئے ساحل پہ کھڑے ہیں. کیا کہنے، واہ 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 واہ. قطروں کو کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ واہ. شکریہ. مجھے مقرر کے لیے مشاعرے میں پہلی مرتبہ کسی نے کہا، میں سلام کرتا ہوں آپ کی سماعتوں کو. آپ زوردار تالیوں سے اس مشاعرے میں ایک زندگی پیدا کر دیجئے. کہ کل تک جو ہوا کرتے تھے دریاؤں کے مالک. واہ واہ واہ. قطروں کو ترستے ہوئے ساحل پہ کھڑے ہیں. کیا کہنے، کیا کہنے. قطروں کو ترستے ہوئے ساحل پہ کھڑے ہیں. ماجد بھائی، انا کا پل گرا دیتے تو منظر دوسرا ہوتا. کیا شعر کہنے، سنیے حضرات. واہ 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 واہ. کیا کہنے، کیا کہنے. انا کا پل گرا دیتے تو منظر دوسرا ہوتا. کیا کہنے. ہمیں دل سے صدا دیتے واہ تو منظر دوسرا ہوتا. کیا کہنے، واہ واہ. ہمیں دل سے صدا دیتے تو منظر دوسرا ہوتا. یہ شعر آپ کی جذبات کی ترجمانی کرتا ہو تو مجھے دعائیں دیجیے گا کہ ہمیں دل سے صدا دیتے تو منظر دوسرا ہوتا. ہمارا سچ ہمیں دربار سے مقتل ملے آیا. جو ہمیں ہاں ملا دیتے تو منظر دوسرا ہو. کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ. کیا کہنے، کیا کہنے. ہمارا سچ ہمیں دربار سے کیا مقتل کہنے. ملے آیا. جو ہمیں ہاں ملا دیتے تو منظر دوسرا ہوتا. آخری مطلع ایک شعر کہ کہاں سے آئے ہو تم، یہ سوال اچھا ہے. بار بار سوال کیا جاتا ہے. شاعری اشارے کنائے کا نام ہے کہ کہاں سے آئے ہو تم، یہ سوال اچھا ہے. کیا کہنے. تغافل آپ کا میرا خیال اچھا ہے. اور جس شعر کے لیے میں نے مطلع پڑھا، ہر شخص کی شرکت چاہتا ہوں. ناندیڑ میں جس طرح شاعری سنی جاتی ہے، احساس دلال دینا اس چھوٹے سے طالب علم کا یہ شعر کہ کہاں سے آئے ہو تم، یہ سوال اچھا ہے. تغافل آپ کا میرا خیال اچھا ہے. ضمیر بیچ کے شہرت کمانے والے سن، تیرے عروج سے میرا زوال اچھا. کیا کہنے، واہ 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 واہ. کیا کہنے، کیا کہنے، واہ 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 واہ. کیا کہنے، واہ. زندہ باد، زندہ باد. کیا کہنے، واہ واہ. اگر آپ شعر تک پہنچے ہو تو تالیوں سے احساس دلائیں کہ ضمیر بیچ کے شہرت کمانے والے سن. کیا کہنے. تیرے عروج سے میرا زوال اچھا ہے. واہ واہ واہ. شاعری دوستو، شاعر آپ کے احساسات کی ترجمانی کرتا ہے کہ سلگتی آنکھ تھے لیکن بجھا دیے گئے ہم. کیا کہنے. ماجد بھائی، سلگتی آنکھ تھے لیکن بجھا دیے گئے ہم. واہ. زمانے بھر کی نظر سے چھپا دیے گئے. واہ 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 واہ. زمانے بھر کی نظر سے چھپا دیے گئے ہم. بڑے یقین سے ہم کو سنا گیا لیکن کہانی ختم ہوئی اور بھلا دیے گئے. واہ 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 واہ. کیا کہنے بھائی، کیا کہنے. واہ واہ واہ. زندہ باد. کرتا ہوں آپ کی سماعتوں کو. آپ ایک ایک شعر کو جو سن رہے ہیں، بڑا ڈر لگ رہا تھا. الطاف ضیاء صاحب کہہ رہے تھے کہ یار ناندیڑ میں ہم اور ایسا لگ نہیں پا رہا کہ لوگ یہاں شعر سمجھے یا نہیں. آپ اپنے لیے خود کے لیے ایک مرتبہ تالی بجا دیجیے. سلگتی آنکھ تھے لیکن بجھا دیے گئے ہم. واہ واہ واہ. کیا زمانے بھر کی نظر سے چھپا دیے گئے ہم. کیا کہنے، کیا کہنے. بڑے یقین سے ہم کو سنا گیا لیکن کہانی ختم ہوئی اور بھلا دیے گئے. واہ 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 واہ. کہانی ختم ہوئی اور بھلا دیے گئے ہم. اکثر ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے جو یہ شعر کہہ رہا ہوں کہ کہانی ختم ہوئی اور بھلا دیے گئے ہم.
ہماری پلکوں پہ خوابوں کا بوجھ رکھا گیا. کیا کہنے؟ کھلی جو آنکھ دوبارہ سلا دیے گئے. واہ، ارے واہ واہ، کیا کیا شعر سنا رہے ہیں. واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے، کیا کیا شعر سنا رہے ہیں نعیم فراز صاحب. واہ 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 واہ، کیا کہنے. واہ 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 واہ. ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب استقبال کر رہے ہیں، گلپوشی کر رہے ہیں. واہ 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 واہ. کہ سلگتی آنکھ تھے لیکن بجھا دیے گئے. آہا، زمانے بھر کی نظر سے چھپا دیے گئے. کیا کہنے. بڑے یقین سے ہم کو سنا گیا لیکن واہ، کہانی ختم ہوئی اور بھلا دیے گئے. واہ واہ واہ. ہماری پلکوں پہ خوابوں کا بوجھ رکھا گیا. کیا کہ بہت استحصال ہو رہا ہے کہ ہماری پلکوں پہ خوابوں کا بوجھ رکھا گیا. کھلی جو آنکھ دوبارہ سلا دیے گئے. واہ، کیا کہنے. کھلی جو آنکھ دوبارہ سلا دیے گئے. ہم واہ واہ، کیا کہنے.